متعارف کروانے والے شخصیت اور 30 سال سے زیادہ جمعیت علماء اسلام کا بلوچستان میں قیادت کرنے والے ہستی حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب کو جامعہ اشرف المدارس غیر احمد پر دل کی گہرائیوں سے جامعہ کی طرف سے علاقے کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے قیمتی وقت اور مصروفیات سے وقت نکال کر ہمیں شرف ملاقات بخشا اور اپنی زیارت اور دعا آنے کی وجہ سے ہمیں نصیب ہوئی۔ اب میں بلا تاخیر حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ میں طلباء اور ہمیں نصیحت فرمائے۔ تو بڑے ان کو آگے آنے دے بچے یہ بڑے آگے قریب بھی ہونا ہے، قریب بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ فاتحہ کے یہ آیتیں ایسی ہیں جو ہم 5 وقتہ نماز کے ہر رکعت میں دہراتے رہتے ہیں، اور 5 وقتہ نمازوں کے کل رکعتیں 32 بن جاتے ہیں۔ 4 صبح کی ہیں، 10 ظہر کی ہیں تو یہ 14 بن جائیں گے، 4 عصر کی ہیں تو 18 بن جائیں گے، 5 مغرب کے ہیں 23 بن جائیں گے، 9 عشاء کے ہیں تو 32 بن جائیں گے۔ 32 دفعہ ہم 5 وقتہ نماز میں، یعنی رات دن کے 24 گھنٹے ہیں، اور اس 24 گھنٹے میں ہم اللہ کے ساتھ 32 دفعہ اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا رب زندگی کے سفر کا سیدھا راستہ مجھے بتا دیں۔ یعنی گویا کہ ہم زندگی کو سفر کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، جس کی ابتدا ماں کے رحم سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا قبر کے کنارے پہ ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک عابر السبیل، دنیا میں ایسی زندگی گزارتے چلے جاؤ جیسا کہ مسافر راہ چلتی ہوئی یہ سفر طے کرتا ہے، کیونکہ سفر کا ایک منزل رحم ہے اور دوسرا منزل قبر ہے۔ تو ہم اللہ سے 32 دفعہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا رب ہمیں زندگی کے سفر کا سیدھا راستہ بتا دیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ سیدھے راستے زندگی کے سفر کے فقط 2 ہیں۔ ایک راستہ مومن کا ہے جو سیدھا خالق پہ جاتا ہے، اسی لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ واقف راستے پر زندگی کے سفر کو مجھ تک پہنچنے کے لیے طے کرتے چلے جائیں گے
تو جب وہ ناواقف موقعوں پہ آتے ہیں وہاں میں بذات خود ان کی رہنمائی کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں لَتَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، تم جنت ضرور جاؤ گے، یعنی اللہ کی جانب سے جنت جانے کے راستے میں کوئی کسی قسم کا رکاوٹ اور مانع نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم خود جنت جانے سے انکار کر بیٹھو۔ صحابہ کرام نے فرمایا وَمَا يَأْبَى يَا رسول اللہ، آخر ایسا بدبخت انسان دنیا میں کون ہوگا کہ اللہ کی جانب سے تو جنت جانے کا کوئی رکاوٹ نہ ہو اور وہ خود جانے سے انکار کرے؟ تو فرمانے لگے من اتبعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میرے سنت کے راستے پر میرے سیرت کے نقش قدم پر زندگی کے سفر کو قدم و قدم طے کرتا چلا جائے، تو جب زندگی کے سفر کا اختتام موت سے ہوتا ہے تو میرے اس سنت کا راستہ اللہ کے در پر پہنچ کر ختم ہوتا ہے۔ تو پھر یہ مسافر اللہ کے در پر پہنچ چکا ہوگا۔ اب جب اللہ کے در پہ پہنچے گا تو وہ تو اللہ کا مہمان بن جائے گا، اور اللہ کے مہمانوں کا مہمان خانہ جنت ہے، تو ضرور جنت جائے گا۔ ومن عصانی، اور جو زندگی کے سفر کو میرے راستے پر اور میرے نقش قدم پر نہیں گزارے گا تو وہ تو پھر خود جنت جانا نہیں چاہتے، کیونکہ دوسرا راستہ تو ہے نہیں۔ تو ایک راستہ جو سیدھا ہے وہ مومن کا ہے، جو سیدھا خالق پہ جاتا ہے۔ دوسرا جو سیدھا راستہ ہے وہ کافر کا ہے، وہ سیدھا خواہش پہ جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں افرأیت الذی جعل الہہ ہواہ، تمہیں ان لوگوں کے بارے میں پتہ ہے کہ جنہوں نے اپنا مالک، اپنا حاکم، اپنا آقا اپنے خواہش کو بنا بیٹھا اللہ سے ہٹ کے، تو یہ کافر کا راستہ سیدھا خواہش پہ جاتا ہے۔ تو یہ دو سیدھے راستے ہیں، اس لیے ہم اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں بتا دی اور اس راستے پر ہمیں لگا دی جن کی زندگی آپ نے خوبصورت بنائی ہوئی ہے اپنے ہدایت کے ذریعے سے اور انبیاء کی سیرت اور سنت کے ذریعے سے مزین زندگی دی ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستہ نہ دکھا اور نہ اس پر ہمیں لگا جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے آپ ان پہ غصے میں ہیں، جو کافر، اور ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ دکھا اور نہ اس پر ہمیں لگا جن کی زندگی کا راستہ سرے سے متعین نہ ہو، کبھی خالق کبھی خواہش، کبھی خالق کبھی خواہش۔ لہذا سورہ بقرہ کے ابتدائی آیتوں میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں الف لام میم، الف مانا اللہ، لام مانا جو تمہارا خالق ہے اور اس خلق کی وجہ سے تمہارے تمام اسرار و رموز سے عالم بھی ہے اور تمہارا مالک ہے، اس لیے کہ مادہ اور کسب دونوں اسی کے ہیں، اور اس وجہ سے تمہارا ملک بھی ہے یعنی حاکم بھی ہے۔ اس اللہ کا تمہارے اس مطالبے کے جواب میں فرمانا یہ ہے کہ ذالک، یہ تو
اور یہ آپ کا مطلوبہ راستہ زندگی کے سفر کا الکتاب جو ہدایات کے مجموعے کے شکل میں تمہیں دیتا ہوں، لا ریب فیہ، یہ خالق کی ہدایات ہیں جو تمہارے تمام اسرار و رموز سے واقف ہیں۔ اگر ان ہدایات کے مطابق تمہاری زندگی ہوگی تو جسمانی صحت ٹھیک رہے گی، استعمال نجات کا ذریعہ رہے گا، خسارے کا کوئی خطرہ اس میں نہیں ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے ھدی للمتقین کہ میرے ہدایات کا یہ مجموعہ راستے پہ ان لوگوں کو لگاتا ہے جو یکسو ہوں، متقی معنی یکسو ہوں، یعنی ان کی شخصیت میں دوغلا پن نہ ہو، دوغلا۔ اور یکسو لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو نظر آتا ہے اندر کا بھی وہی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب اقتدار ہاتھ آتا ہے، قوت ہاتھ آتا ہے، تو انسان بدلتا نہیں ہے بلکہ پوشیدہ انسان ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یکسو انسان وہ ہے جو اپنے اختیار کی شخصیت میں اس کی توحید ہو، یعنی ظاہر کا شخصیت اور اندر کی شخصیت ایک ہو، کوئی دوغلا پن اس میں نہ ہو۔ جو کچھ کہے کردار کے حوالے سے وہی ہو، یعنی اس کے گفتار اور کردار میں دوغلا پن نہ ہو۔ جو سامنے ہے پیٹھ پیچھے بھی وہی ہو، یعنی اس کے شخصیت میں تضاد نہ ہو۔ جو آج کا ہے آنے والے کل میں بھی وہی ہو، گویا کہ اس کے ہر مرحلے کی شخصیت اس کے دوسرے مرحلے کی شخصیت تصدیق کرے، تائید کرے، توحید ہو۔ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے کیونکہ جھوٹ سے دوغلا پن آ جاتا ہے۔ یہ لوگ وعدہ خلافی نہیں کرتے کیونکہ وعدہ خلافی سے دوغلا پن آ جاتا ہے۔ یہ لوگ دھوکہ نہیں کرتے اس لیے کہ دھوکے سے دوغلا پن آ جاتا ہے۔ یہ لوگ خود غرضی نہیں کرتے اس لیے خود غرضی سے دوغلا پن آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو، جن لوگوں نے توحید کو اپنے اختیار کی شخصیت میں محفوظ رکھا ہے، اس کو متقی کہتے ہیں، یعنی انہوں نے توحید کو تفریق کے ہر قسم گرد و غبار سے تحفظ دیا ہے، وقایا حفاظت کو کہتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر اللہ کو خالق اور آخرت کو اپنا معاد تسلیم کریں گے تو مومن ہو جائیں گے، ان کی تقوی اور توحید کی تکمیل ہو جائے گی، اور اگر اللہ اور آخرت کا انکار کریں گے تو کافر بن جائیں گے۔ لہذا انسانیت کے دائرے میں تو ہوں گے لیکن مومن نہیں ہوں گے۔ لہذا آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ کی زندگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی، تو اس میں خالص مومن اور خالص کافر، دوغلا پنا مدینہ منورہ میں آ چکا ہے، مکہ مکرمہ میں نہیں تھا۔ لہذا نہ مومن جھوٹ بولتے تھے نہ کافر جھوٹ بولتے تھے، نہ مومن وعدہ کی خلاف ورزی کرتے تھے نہ کافر بھی نہیں کرتے۔ یہ مسئلہ پیدا ہوا مدینہ منورہ میں کہ دعویٰ ایک ہو کردار دوسرا ہو۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ اس کے بعد مومن کا بیان کرتے ہیں، پھر ان الذین کفروا کافر کا بیان کرتے ہیں، پھر ومن الناس من یقول منافق اور مذبذب کا۔ تو ہم کافر کے راستے سے بھی پناہ مانگتے ہیں اور مذبذب کے راستے سے، اور دوسرا طبقہ انسانوں کا وہ ہے جو دوغلا پن کے مالک، یعنی ظاہر کا ایک ہو اندر کا دوسرا۔
قول کا ایک ہو، عمل کا دوسرا ہو، سامنے ایک ہو، پیچھے دوسرا ہو، آج کا ایک ہو، آنے والے کل کا دوسرا ہو، اس کو مذبذب بھی کہتے ہیں اور منافق۔ اس کی حیثیت مخنث جیسی ہے، یعنی تخلیق کے لحاظ سے انسان یکسو ہوتا ہے، یا خالص مرد ہوتا ہے یا خالص عورت ہوتا ہے، اور ایک مخلوط ہوتا ہے مرد اور عورت کا، جس کو مخنث کہتے ہیں، خنثی مشکل۔ اب اس پہ نہ آپ مرد کا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ فتویٰ دے سکتے ہیں، نہ اس پہ عورت کا کوئی فیصلہ اور فتویٰ دے سکتے ہیں۔ یہ شخصیت کے لحاظ سے جو دوغلا ہوتا ہے، یہ مخنث کی مشابہت ہوتا ہے۔ آپ اس پہ نہ مومن کا کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں اور نہ فتویٰ دے سکتے ہیں، نہ کافر کا کوئی فیصلہ اور فتویٰ، کیونکہ یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، اور جب اختلاف آتا ہے تو پھر خیر خواہی کے دائرے سے نکل کر خود غرضی کا راستہ لیتا ہے۔ اب یہ جو ادارے ہیں تعلیمی، یہ تعلیمی ادارے انسان کو زندگی کے سفر کی یہ دو راستے الگ بتاتے ہیں کہ یہ مومن کا، یہ کافر کا، اور یہ مذہب۔ یہ تمہارے مومن کا جو راستہ ہے یہ کامیابی کا ہے، کافر کا راستہ جو ہے وہ ناکامی کا ہے، یہ مذبذب بھی اسی کاتے میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیم تمام تعلیمات میں سے اہمیت بھی رکھتا ہے اور ضرورت بھی رکھتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس لیے رکھتا ہے کہ ہم مسافر ہیں۔ اب مسافر کو ضرورت اس بات کی ہے، ہر مسافر جب سفر کی ارادے سے اٹھتا ہے اور حرکت کرتا ہے، وہ تین باتوں کا پہلے سے تعین کر لیتا ہے۔ جانا کہاں ہے، کراچی یا کوئٹہ، پھر کس لیے جانا ہے، تجارت کے لیے، سیر کے لیے، علاج کے لیے، پھر کس راستے سے جانا ہے۔ تو اگر ہماری زندگی کا سفر، زندگی کا روش سفر ہے، تو ہمیں بھی یہ تین باتیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے زندگی کا سفر کس منزل تک ہے، اللہ کے در پہ پہنچنا ہے یا خواہش کی تکمیل کرنا ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ کس لیے جانا، اللہ کے رضا کے لیے اور اس کے مہمان بننے کے لیے، اور پھر کس راستے سے طے کرنا ہے، ہوا و حواس کے راستے سے یا ہدایت و سنت کے راستے۔ اور اگر مسافر سفر کے تھکاوٹ سے تو چکنا چور ہو، لیکن آپ اسے پوچھیں کہ کہاں جا رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ آپ کہیں کہ آخر کس لیے یہ بھاگ دوڑ ہے، وہ کہتا ہے اس کا بھی مجھے کچھ پتہ نہیں۔ آپ اس کو کہیں کہ نہیں تمہیں پتہ ہے کہ تم اب اس وقت کہاں ہو، کس راستے پہ ہو، یہ بھی پتہ نہیں۔ اب یہ آپ بتائیں کہ یہ دانا مسافر ہوگا یا دیوانہ مسافر ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ اب اگر ہم زندگی کے سفر کے مسافر ہیں، لیکن اس سفر کا نہ ہمیں منزل معلوم ہو، نہ مقصد معلوم ہو، نہ راستہ، تو پھر ہم دانا مسافر ہیں یا دیوانہ مسافر۔ اب یہ جو ادارے ہیں قرآن و سنت کی تعلیم کی، یہ آپ کو زندگی کے سفر کا منزل بھی بتاتا ہے، مقصد بھی بتاتا ہے، راستہ بھی بتاتا ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ اللہ ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی معاونت بھی کریں۔ وآخر دعوانا